السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم. معزز و محترم صدر جلسہ، ناظرین جلسہ، علماء کرام، شعراء عظام اور ہمارے سامعین عظام، اسٹیج میں جو حضرات تشریف رکھتے ہیں اس میں ایک بڑا نام میرے لیے جناب مولانا محمد شعبان صاحب قاسمی ہیں، جو مدرس مدرسہ جمال القرآن کلداس پور ہیں۔ آپ کی اس آبادی سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ میرے بڑے ہیں، میرے رہبر ہیں۔ وہ تو میرے میزبان ہیں، میرے رہبر ہیں، اس لیے وہ اسٹیج میں آ کر بیٹھے ہیں۔ دوسرا نام جناب حافظ انتخاب صاحب کا ہے، جن کو میں نے روکا ہے کہ امدادیہ میں مجھے قیام کرنا ہے، آپ کو ساتھ لے جانا ہے۔ ایک بڑا نام جناب مولانا مرغوب الرحمان صاحب کا ہے۔ ان کے صاحبزادے جو معبر ہے، محترم ہے، معظم ہے، بہت محنتی اور فعال ہیں، ادارے کو لے کر بہت دور تک جاتے ہیں اور جا رہے ہیں، بڑی بلند نگاہ رکھتے ہیں۔ تو ان کے لڑکے کی نظامت میں یہ جلسہ ہو رہا ہے، اس لیے بھی وہ تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارے محترم جناب مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ اس لیے تشریف رکھتے ہیں کہ میں علاقے کا قاضی شریعت اور ان کی تقریر میں سماعت کر چکا ہوں، تو مجھے بھی وہ سن کر جائیں گے، اخلاقی فریضہ بنتا ہے۔ اور دیگر احباب جو ہمارے ناظرین جلسہ ہیں، ان کی تو ذمہ داری ہے کہ اور لوگ تو چلے جائیں گے، کرسی کو سنبھالنے کے لیے ان کو رہنا پڑے گا۔ جب 12 بج جاتے ہیں تو سب کے 12 ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ خبر ملی کہ پروگرام 12 بجے تک ختم ہو جائے گا، لیکن اس پروگرام کے اندر 3 عنوان ہے۔ ایک عنوان تو اس مدرسے کے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کے آخری پروگرام کا عنوان ہے۔ دوسرا عنوان ہے ہم سب کے درمیان رہ رہے جناب مولانا منظور عالم صاحب مظاہری مادھے پوری نور اللہ مرقدہ کی تعزیت ہے۔ اور تیسرا پروگرام کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ، جس کا تعلق معاشرے کے ہر فرد سے ہے اور معاشرے کی ہماری ماں اور بہن سے بھی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ میرا تو ارادہ یہ تھا کہ 12 بجے تک پروگرام ختم ہو جائے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ دارالقضا کا مسئلہ کتنا الجھا ہوا رہتا ہے۔ یہ سمجھیے کہ جو معاملہ پہنچتا ہے، ہمارے یہاں بچیاں جو کپڑا سیتی ہیں اور کوئی دھاگا جو ہوتا ہے اس میں، اگر اس دھاگے سے آپ اس کو نکال دیں جو اندر میں ایک کوٹ قسم کا ہوتا ہے اور وہ دھاگا ایک دوسرے میں الجھ جائے تو اس کو سلجھانا کتنا مشکل ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری وہ بچی اس دھاگے کو بہت آسانی کے ساتھ سلجھا سکتی ہے، لیکن دارالقضا کا جو مسئلہ ہے وہ اس سے زیادہ کئی الجھا ہوا رہتا ہے۔ جب کسی دن تاریخ رہتی ہے تو رات ہی سے ذہن الجھا ہوا رہتا ہے اور کل کا وہ دن ہے کہ ذہن ابھی سے الجھا ہوا ہے۔ اس لیے علماء کرام کی خدمت میں غیر مرتب کچھ باتیں ہیں جو عرض کروں گا اور آدھے گھنٹے کے اندر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس کے بعد شعراء کرام کے نعتیہ اشعار آپ سنتے رہیں فجر تک، اس سے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا مخاطب میرا یہ طلبہ مدارس دینیہ ہے جنہوں نے آج کا یہ پروگرام پیش کیا ہے۔ ایک شور ہے، ایک ہنگامہ ہے، ایک آواز ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی، علماء تو جانتے ہی ہیں۔ 4 مسالک ہیں جن کے ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ المنورہ کی سرزمین ہے، تعلیم دینے والے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، طلبہ ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ ایک شور ہے، ایک ہنگامہ ہے، ایک آواز ہے، ایک آواز لگائی گئی کہ ہاتھی آیا ہے، ہاتھی آیا ہے، ہاتھی
وہ لوگوں معلوم ہے بعد میں چل کر وہ بچہ جس نے ہاتھی کے شور میں، ہاتھی کی آواز میں اس ہنگامے میں نہیں بھاگا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھا رہا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی نگاہ ان کے اوپر ڈالی، اتنا فیضان ان کے اندر ڈالا اور اتنا فیض ان کو ملا کہ آنے والے وقت میں علاقے کا قاضی شریعت بن گیا۔ اس قاضی کی بات ہے، اس قاضی کے پاس تو عورت کا معاملہ جاتا ہے، ایک عورت کہتی ہے کہ یہ بیٹا میرا ہے، دوسری عورت کہتی ہے کہ یہ بیٹا میرا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں، ان کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ تم کو یہ دعویٰ کر رہی ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اس عورت سے پوچھتے ہیں تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چاقو منگاؤ اور اس بچے کو دو ٹکڑے میں تقسیم کر دو، اس کو کمر کے اندر سے کاٹ دو، آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو۔ اور کہا، اس عورت سے کہا کیا تم اس بات کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا ہاں اس بات کے لیے تیار ہے، مجھے آدھا حصہ دے دیا جائے۔ اس عورت سے پوچھا گیا کہ کیا تم اس بات کے لیے تیار ہو؟ اس عورت نے کہا کہ نہیں حضور، مجھے نہیں چاہیے، میرے اس بچے کو انہیں کو دے دو، وہ بچہ کم سے کم زندہ تو رہے گا، آپ دو حصے میں اس کو بانٹ دیں گے، یہ کسی کا کام کا نہیں رہے گا۔ وہ قاضی شریعت نے کہا یہ بچہ اس عورت کا نہیں ہے، یہ بچہ اس عورت کا ہے جس نے اپنے حق کو چھوڑنے کے لیے جو تیار ہو گئی۔ اس لیے میرے دوستو، وہ بچوں یاد رکھو، آپ اگر وقت کا امام بننا چاہتے ہو، آپ اگر وقت کا مقرر بننا چاہتے ہو، آپ اگر وقت کا مفسر بننا چاہتے ہو، آپ اگر وقت کا امام بننا چاہتے ہو، آپ اگر وقت کا لیڈر بننا چاہتے ہو، تو آپ کو اپنے اندر وہ ہمت پیدا کرنی ہوگی، وہ حوصلہ پیدا کرنا ہوگا، وہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا، وہ شوق پیدا کرنا ہوگا، وہ نیند کی قربانی دینی ہوگی، جذبات کی قربانی دینی ہوگی اور آپ کو اپنے خواہشات کی قربانی دینی ہوگی۔ تب جا کر کے آپ کہیں بایزید بستانی بن سکیں گے، تب جا کر آپ کہیں قاضی ایاز بن سکیں گے، تب جا کر کہیں آپ قاضی ایاز بن سکیں گے۔ صرف ڈھیلا پھینکنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور میرے نوجوانوں، آپ کا بچہ اگر یہاں پڑھتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن بن کر نکلے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کل قیامت کے دن آپ کے لیے سفارشی بن کر آئے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کو جنت میں لے جانے والا بنے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جب بچے کو ادارے میں ڈال دیجئے تو جب تک چھٹی نہ ہو جائے آپ اس بچے کو وہاں سے نہ لے جائیے، اس بچے کی پوری نگہداشت کیجئے، ان کی خبرگیری کیجئے، ان کے کپڑے کا انتظام کیجئے، اگر صلاحیت ہو تو صبح کے ناشتے کا پیسہ دیجئے، دوپہر کے کھانے کا پیسہ دیجئے، شام کے کھانے کا پیسہ دیجئے، تعلیم کا خرچہ دیجئے، تب جا کر آپ کا بچہ بایزید بستانی بنے گا۔ سنا آپ نے بایزید بستانی کے بارے میں کہ بایزید بستانی کی ماں بیوہ ہو گئی تھی، بچہ جب بڑا ہو گیا ان کے شوہر نے کہا تھا بچہ جب مدرسے میں جانے کے لائق ہو جائے تو اسے ادارے میں داخل کر دینا، اسے حافظ قرآن بنا دینا۔ وہ بیوہ اپنے بچے کو لے کر ادارے میں جاتی ہے، وہاں جانے کے بعد وہ استاذ کے حوالے کر دیتی ہے اور استاذ سے یہ کہہ دیتی ہے جب تک یہ بچہ حافظ قرآن نہ بن جائے تب تک اس بچے کو گھر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ ایک دن کی بات ہے کہ وہ بچہ اپنے استاد سے چھٹی مانگتا ہے، وہ استاد چھٹی نہیں دیتا ہے۔ ایک دن کی بات آئی، 2 دن کی بات آئی، 3 دن کی بات آئی،
یہ پیغام آپ کے لیے بات صرف آدھے گھنٹے کی ہوگی. پہلی بات بچوں کے لیے، دوسری بات آپ لوگوں کے لیے، اور تیسری بات جناب مولانا منظور عالم صاحب مظاہری کے نام. 2005 کو میں آیا جمال القرآن کلراسپور. مولانا منظور عالم صاحب کہاں شاعر صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ تشریف رکھیے نا، بیٹھیے نا. آپ کے اشعار بڑی محبتوں کے ساتھ میں نے سماعت کیے ہیں. آپ نظم کی شکل میں بول رہے تھے، اللہ کے رسول کی باتیں میں نثر کی شکل میں کہہ رہا ہوں. اس بات میں بھی اگر کوئی دم ہو تو بیٹھنا چاہیے اور سننا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا جناب مولانا منظور عالم صاحب مظاہری، جن کے نام کے ساتھ مادی کا لاحقہ لگا ہوا تھا. 2005 کو میں آیا المعہد العالی عمارت شریعہ خلوہ شریف پٹنہ سے. ہاں، ہمارے شاعر صاحب کہہ رہے تھے کون جائیں گے مدینہ. تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ مدینہ جانے سے پہلے مدینہ والے کا چہرہ بنا لو. جس نبی کے پاس جاؤ گے، ارے وہ نبی چہرہ پھیر لے، تب کیا ہوگا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر کا میدان ہوگا، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا. حضور کے ہاتھ میں جام ہوگا، ہم سب پیاسے ہوں گے، جام کی طرف بڑھتے ہوئے جائیں گے. حضور لوگوں کو، اپنی امتیوں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے، سبھی لوگ پی رہے ہوں گے، ہم بھی پیاسے ہوں گے، آپ بھی پیاسے ہوں گے، پوری امت پیاسی ہوگی. حضور ان کو پانی پلائیں گے، جو ایک مرتبہ پی لے گا پھر آخر تک ان کو پیاس نہیں لگے گی. لیکن اسی حال میں ایک وہ بھی آدمی آئے گا جو نبی کا باغی ہوگا، ایک وہ بھی آدمی آئے گا جو نبی کا دشمن ہوگا، ایک وہ بھی آدمی آئے گا جو نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالنے والا ہوگا، ایک وہ بھی آدمی آئے گا جو نبی کے دین میں نئی نئی باتوں کو داخل کرنے والا ہوگا. لیکن کبھی نماز ادا کی ہوگی، اس کے چہرے میں وضو کے آثار ہوں گے، وضو کرنے کی وجہ سے چہرہ چمک رہا ہوگا، وہ میرے نبی کی طرف آ رہا ہوگا، میرے نبی ان کی طرف پانی بڑھا رہے ہوں گے. اسی وقت ایک آواز آئے گی، یا رسول اللہ، یہ آپ کا باغی تھا، یہ آپ کا دشمن تھا، یہ آپ کا مخالف تھا، دنیا میں کہتا کچھ اور تھا، کرتا کچھ اور تھا، چہرہ آپ کی طرح نہیں، کردار آپ کی طرح نہیں، بولی آپ کی طرح نہیں، عمل آپ کی طرح نہیں، یہ نئی باتوں کو پیدا کرتا تھا. حضور کہیں گے سوکن سوکن، تم دور ہو جاؤ، تم دور ہو جاؤ. حضور اپنا چہرہ پھیر لیں گے، پھر پانی نصیب نہیں ہوگا. ان لوگوں معلوم ہے مدینہ والے کے پاس جائیں گے، سبھی لوگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن پہلے اپنا چہرہ تو بنا لو. جن کے پاس جاؤ گے، اگر وہ میرے نبی، وہ مدینے والے، وہ کالی کملی والے، وہ گنبد خضرا میں آرام کرنے والے، وہ خالق کون و مکان کے محبوب، وہ اگر ہمارے اور آپ کے سامنے میں چہرہ پھیر لے تو ہمارے اور آپ کے لیے کوئی اور سہارا باقی رہے گا؟ کوئی سہارا نہیں ہوگا. حضرت آدم بھی نفسی نفسی کریں گے. سنا ہے نا آپ لوگوں نے، میدان محشر میں سبھی لوگ پریشان ہوں گے، سبھی لوگ. سب سے پہلے انسان حضرت آدم، وہ بھی پریشان، حضرت نوح بھی پریشان، حضرت ابراہیم بھی پریشان، حضرت یونس بھی پریشان، حضرت موسیٰ بھی پریشان، حضرت عیسیٰ بھی پریشان. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر کہہ رہے ہوں گے، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی. اے میرا پروردگار، میری امت کا کیا ہوگا؟ اے میرے پروردگار، میری امت کا کیا ہوگا؟ اگر وہ نبی ہم سے اور آپ سے چہرہ پھیر لیتا